بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ذکر شہدائے کربلا کی جس طرح میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے فضائل اہل بیت اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے باہمی تعلق اور ربط کے تعلق سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ خلفائے راشدین ہوں، اصحاب ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ہم سب کے لیے سب کے سب شخصیات بہت زیادہ قابل احترام ہیں، قابل صد تکریم ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، ان کی منزلت، ان کی فضیلت کا ذکر کیا، اور اہل بیت اطہار اپنی عطرت، اپنی آل کا ذکر جس انداز سے کیا ہے اور جس طرح سے شان بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی تکریم کی خود فرمائی، بلکہ ایک تقلید کے لیے ایک روشن مثال قائم کر دی، ایک ایسی شمع جلا دی، آپ نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عام ہم جیسے کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ محبت کی جاتی ہے تو اس طرح سے کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے تو اس انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج بالخصوص اس کا ذکر ہوگا۔ پھر آج کا پروگرام چونکہ ہمارا موضوع ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آل رسول سے کیا مراد ہے، اہل بیت سے کیا مراد ہے، عطرت سے کیا مراد ہے، پنجتن کا تصور کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے، خاندان رسول کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی اصطلاحات ہیں اس میں آپس میں کیا ڈفرنسز ہیں، کیا معمولی سے کوئی فرق ہے، وہ پائے جاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال سے گفتگو کرنے والی شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ممتاز مستند عالم دین، متعدد کتابوں کے رسائل کے مصنف جناب علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب، فضائل اہل بیت، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ فرق بھی ذرا واضح فرمائیے گا، آل رسول، خاندان رسول، اہل بیت، عطرت، پنجتن، یہ الگ الگ کہے جاتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی سوال، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ نے کہ ناظرین کے لیے ان کے ذہنوں میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے جو آپ نے بنیادی بحث میں اس چیز کو شروع کیا، سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین کے کلام نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مرادی معنی یہ کہ بے شک اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل بیت اپنی جگہ پر ایک بڑی ایک جامعیت کا متحمل ہے۔ بالخصوص یہاں پر جو اہل بیت کا لفظ کہا گیا ہے، جو تسلسل سورہ احزاب کا اگر آپ دیکھیں، اوپر سے آیت کریمہ جو آ رہی ہے، قرآن کریم کا ربط اور سابقہ آیات کے ساتھ اور لاحقہ آیات کے ساتھ جوڑ کر اس کے معنی کو نکالا جاتا ہے، اور یہاں تو واضح طور پر قرینہ جو آ رہا ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے فضائل کے ضمن میں اہل بیت کہہ کر ان کو قرار دیا گیا ہے خصوصی طور پر۔ جی ہاں، اہل بیت کا معنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ گھر والے۔ ٹھیک ہے۔ اب گھر والوں میں اولاد بھی آ جاتی ہیں، بیویاں تو آتی ہیں، اسی طرح جو رشتہ دار ہیں، جو چچازاد ہیں، جو ہم قبیلہ لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اہل بیت کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آل عقیل، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ان کی اولاد، آل جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، مولا علی سے 18 سال بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد پاک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کی اولاد، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کا شمار بھی اہل بیت کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پر گھر کے اعتبار سے، کیونکہ اہل بیت جو گھر والے ہیں، یعنی اہل بیت سکنا جو گھر کے اندر رہتے ہیں، اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں،
اہل بیت نسبی کے اعتبار سے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی حسنین کریمین ہیں. تو یہ گھر سے متعلق جتنے لوگ ہیں وہ تمام اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاندان رسول اس میں حضرت عباس بھی حضرت عباس وغیرہ وہ خاندانی اعتبار سے اور خاندانی نسبتوں کے اعتبار بنو سے ہاشم خاص. ہاں خاندانی، ہاں تو اس اعتبار سے وہ اہل بیت کے اندر شمار ہوتے ہیں اور ان تمام پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے. پنجتن پاک یہ ہے کہ کیونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے تو اس کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ اس وقت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر اس آیت کریمہ میں تو مخاطب نہیں کیا کہ جو مورد اس کا ہے وہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے. لیکن اس کے بعد بخاری مسلم کے اندر تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ردا کے اپنے چادر کے اندر حضرت مولا کائنات کو، سیدہ کو اور حسنین کو جمع کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کی تدبیر کہ وہاں پر قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پنجتن پاک کو اہل بیت کہا، تو اس کا معنی باہم تطبیق کے لیے کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، حسن بھی میرے اہل بیت، سبحان اللہ، حسین بھی میرے اہل بیت. ایک اور چیز کلیئر، عطرت اور آل رسول اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس میں آل رسول کے حوالے سے تو جو بنیادی بات آتی ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص نسبی رشتہ. ٹھیک. ہاں اور جامع المستدرک وہ اس دور میں بھی موجود ہے. جی ہاں، جو جامع المستدرک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اولاد اللہ رب العالمین نے علی کے پشت میں رکھی اور اس سے میری اولاد کو جاری کرے گا. تو اس میں حضرت امام حسن مجتبی جو سیدہ زہرا کے بطن پاک سے تولد ہوئے اور آپ کے صدف اقدس سے ہوئے، تو حسنین کریمین کی جو اولاد ہیں وہ تمام آل محمد میں شمار ہوتی ہے. جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم وہ ہیں کہ جو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد جو براہ راست حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہیں، تو آپ کے آبا و اجداد آل ابراہیم ہیں اور آپ کی جو اولاد امجاد ہیں جو سیدہ زہرا کے بطن پاک سے مولا کائنات کے ذریعے جو اولاد حسنین کریمین اور پھر آگے جو سلسلہ حسنی اور حسینی سیدوں کا چلا ہے یہ آل پاک خراب پاپا ہے. ناظرین کرام، یہ بہت ضروری بحث تھی اس لیے کہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو کلیئر کر سکیں کہ پنجتن پاک کا تصور کیا ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے. اور یقیناً شاہ صاحب نے جس طرح بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے استدلال کے ساتھ بیان فرمایا آل رسول کیا ہے. اللہ رب العزت آل رسول کی، اہل بیت کی شان بیان فرما رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنی آل کا اور اپنی اہل بیت کا تذکرہ اور ان کی نسبی فضیلت کا ذکر فرمایا. کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ایک آیت مقدسہ بھی نازل ہوئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے تو اس کو بڑی بلاغت کے ساتھ اس کا ابلاغ فرمائیں. بلاغت کے ابلاغ کے معنوں میں بھی اور بلاغت جامعیت کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نمرہ کے پاس ایک خطبہ، جبل رحمت کے پاس دوسرا خطبہ، یہ دو خطبے تو 9 ذی الحج کو جمعۃ المبارک ارشاد فرمائے. پھر 10 تاریخ یوم النحر آپ نے ایک خطبہ یہاں ارشاد فرمایا مینا میں. پھر اس کے بعد اگلا دن جو یوم القر ہے اور پھر اس سے اگلا دن جو یوم النفر ہے اس میں بھی خطبے ارشاد فرمائے. ہر خطبہ گزشتہ خطبے کے مقابلے میں مختصر ہوتا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمرائز کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب باہر سے آنے والے اصحاب نے رخصت مانگی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، 2 روز بعد میں بھی چلوں گا. اور آپ اس وقت وادی محصب میں تشریف فرما تھے. وہاں سے جب آپ تشریف لے چلے مدینۃ المنورہ کی جانب تو سب آپ کے ساتھ چلے اور غدیر خم کے مقام پر سب آپ سے الگ الگ ہوئے. وہاں سے اپنے اپنے شاہراہوں کے ذریعے اپنے وطن اصلی کی جانب سب کو جانا تھا. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بہت مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک تو وہ اہل یمن کی شکایت کو دور کر دیا جو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے تھی. اور دوسری ایک بات بڑی اہم وہاں ارشاد فرمائی کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا. اور پھر فرمایا کہ احدہما کتاب اللہ، اس میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَإِطْرَتِي، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک.
ان سے اگر تم نے تمسک کیا تو یہ تم کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور تمہیں مجھ سے حوض کوثر پر لا کر ملا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک فضیلت کا انداز۔ اب یہاں میں جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، اہل بیت بھی قیامت تک۔ جی ہاں بالکل، یہ تو خاص طور پہ فرمایا کہ اہل آسمان کی خیر ہے کہ جب تک ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، اور اہل زمین کی خیر ہے جب تک میری آل ان کے درمیان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ احترام کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، تقلید کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، محبت اور الفت مودت کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، یا تینوں کے لیے مجموعی طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ رویہ بھی برتا جائے، محبت کا، احترام کا، تقلید کا؟ جی ہاں، محبت کے لیے تو جہاں انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام اجمعین کے لیے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی بھی اجر نہیں مانگا، تبلیغ دین پر کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اور جب سوال کیا گیا کہ قرابت دار کون ہیں تو آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کے لیے، حضرت حسنین کریمین کے لیے، بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ یہ میرے قرابت دار۔ ناظرین، اس حوالے سے میں کچھ چند مزید چیزیں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا، اور مزید سوالات بھی ہوں گے، اور اب آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کی جائیں گی۔ اکثر جب چند ایک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت احترام کرتے ہیں سادات کرام کا، آل رسول کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ ہی میں تو کہوں گا، کہ جو سادات کرام کا محبت سے، ادب سے ہاتھ چومتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ساتھ یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت قیامت تک کے لیے ہے، آل رسول، تو اگر کوئی شخص آل رسول میں سے اس قابل نہ ہو اپنے حسب کے تعلق سے، تب بھی اس کا احترام ضروری ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں دہراؤں گا جو آپ نے سوال کیا کہ تقلید کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اور احترام کے حوالے سے، تو یہ جو ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو حضرت قبلہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمائی، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ میں کتاب اللہ اور اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، اس میں اجلہ محدثین نے یہ معنی کیا کہ یہاں اولاد سے مراد ان کی محبت ہے اور ان کے ساتھ تمسک ہے۔ رہا تقلید کا معاملہ، تو لفظ تقلید جو ہے یہ باقاعدہ اجتہاد کی ایک بحث ہے، اور یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میں اس کو اگر پیروی کر لوں، جی ہاں پیروی، تقلید کا لفظ اگر یہ کہا جائے کہ تقلید ان ائمہ کی گئی، مانا کہ حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہ تمام تر آنے والے فقہ کے مواد اور اس کی تشریحات اور مسائل کا ماخذ اصل رہے ہیں، بے شک تمام مجتہدین انہی کے شاگرد رہے ہیں۔ لیکن براہ راست تقلید میں ہم ان کا نام اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ کوئی کتاب انہوں نے مدون نہیں فرمائی اور اس میں کوئی تحریر نہیں فرمائی، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جو فقہ پہنچا ہے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 4000 کے قریب استاذ تھے، اور 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت گزاری، فرمایا اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ فیض دراصل اس معنوں میں آ رہا ہے۔ میں اس حوالے سے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عشق ساز کے عنوان سلام لو، تاریخ عنوان سلام لو۔ ضروری ہے ناظرین، خوش آمدید آپ خصوصی ٹرانسمیشن شہدائے ذکر شہدائے کربلا، اور آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ اور اس پر بہت خوبصورت گفتگو انشاءاللہ علماء کرام کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم صاحب، میں جاوید بات کر رہا ہوں کویت سے۔ کویت سے؟ جی جاوید صاحب۔ جی، میرا سوال ہے کہ جو اہل بیت جو تا قیامت تک رہیں گے، اس میں ایک مرتبہ فکر کا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی زندہ ہے اور غیبت میں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی بالکل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بتائی جاتی ہے وہ جناب زہرا کے بطن سے بتائی جاتی ہے۔ جی، اس
اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا تو پتہ ہے کہ وہ جو ہے کربلا میں شہید ہوئے، اور جناب حسن جو ہے وہ کربلا سے پہلے ہی ان کی شہادت ہے. تو امام جو شہزادہ محسن کا میں نے جو ہے وہ آپ سے دریافت کرنا تھا کہ شہزادہ محسن کی جو شہادت ہے وہ کس طرح سے ہوئی؟ ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں آپ کو. حضرت علی کے تیسرے صاحبزادے کا اسم گرامی حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کیا. پہلے تو جو میں بات کر رہا تھا ان دونوں کے جواب بھی شامل کرنا چاہیں گے. کیا قیامت تک میں اس لفظ کو بدل دیتا ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا اور تقلید کی وضاحت پر. پیروی، جی پیروی کی جا سکتی ہے، پیروی کے معنی میں ہے یہ لفظ یا صرف محبت اور احترام کے معنی میں؟ دیکھیے یہ محبت و احترام ہی اصل اس کا عمومی مفہوم ہے. ٹھیک. اور پھر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نسبی فیض کے ساتھ ساتھ حسبی فیض اور علمی فیض کے ساتھ جس قدر اس کی شخصیت مرکزیت کے طور پر آتی رہی، تو اس عمومیت کے اعتبار سے خصوصی طور پر اس کی پیروی بھی ہوتی رہی. ٹھیک. جی ہاں، جس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا میں نے ذکر کیا، تو وہی حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر بھی ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگوں کی مثال ایک کانوں کی طرح ہے، مائنز کی طرح ہے، جیسے سونے کی ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے. فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں کی مثال سونے اور چاندی کی مانند ہے. تو جو زمانہ جاہلیت میں اخیار تھا، تو اسلام نے اس کی اخیاریت اور اس کے نسب کی فضیلت کو ختم نہیں کیا. ہاں اذا فقہوا، مگر جب وہ شریعت پر ایمان لا کر اس کے مسائل پر تبحر حاصل کر لے. ٹھیک. تو یقیناً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص جو بہت بڑا عالم ہو، بہت متبحر عالم ہو، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ حسبی طور پر رابطہ رکھتا ہے کہ کل تقی و نقی فہو علی. ٹھیک ہے. لیکن حضرت امام جعفر صادق ہوں، یا جس طرح حضرت امام مہدی کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، یا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا حضرت امام زین العابدین ہے، یا میرے آقا حضرت موسیٰ کاظم ہے، میرے آقا حضرت سیدنا امام علی رضا ہیں. تو یہ شخصیات وہ ہیں جو حسبی کمالات، نسبی کمالات کے ساتھ حسبی کمالات میں بھی اتنے اعلیٰ تھے کہ اپنے دور کے متبحر علماء ان سے چہرہ آنکھیں ملانے کو اپنے لیے توہین سمجھتے تھے اور آپ کے قدموں کی طرف نظر رکھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردنہ، جن کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، اور جب آپ کا ورود ہوا ہمدان کے علاقے کے اندر تو دور دراز سے مشائخ اور علماء آئے اور وہ دیدار کے لیے آئے، تو آپ نے نقاب اپنے چہرے پر باندھا ہوا تھا، اور اس میں ہم جیسوں کا تو کہیں شمار ہی نہیں تھا، وہ تو بہت پرے ہوں گے، لیکن جہاں حد نگاہ تک علماء اور اس دور کے مشائخ موجود تھے، صرف اہل بیت کی اس شہزادی کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے کہ جس کا علم میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور نسب میں بھی کوئی ثانی نہیں. اور جب آپ نے اپنا نقاب اپنے چہرے سے ہٹایا تو قبلہ صابری صاحب، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اہل بیت سے محبت کی، آمین، کہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ مجمع پر ایک غشی طاری تھی کہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے جس طرح باطنی فیضان عطا فرمایا تھا، وہ چہرے پر جو آثار اور وہ علامات، وہ شمائل جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو وہ کمالات بھی ان کے اندر شامل تھے. تو پیروی کا خاص لفظ وہاں پر آئے گا جہاں نسبی شرافت کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تفقع حاصل ہوا ہو، علم حاصل ہوا ہو، تاکہ نسب کے بھی وہ مینار رہیں اور نسب کو مزید چار چاند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ان کا درجہ امامت نے بنا دیا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی، اس دور کا بھی ذکر. میں جو قیامت تک کلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، شاہ صاحب نسب میں بھی اعلیٰ، حسب میں بھی اعلیٰ، ہر شخص سعادت سمجھے گا ان کے ہاتھ چومنا، میں بھی ہاتھ چومتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص جو حسب میں بہتر نہیں ہے یا اعلیٰ نہیں ہے اور سید زادہ ہے، تو کیا چاہیے امت کو کہ اس کا احترام کرے؟ جی ہاں بالکل، احترام تو نسب کی وجہ سے. جی ہاں بالکل، نسب کی وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر جہاں اپنے عطرت اور اہل بیت اور آل کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فاضل بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نسب کی فضیلت قائم رہتی ہے، ٹھیک، فسق و فجور سے نسب کٹتا نہیں ہے، نسب باقی رہتا ہے. ٹھیک. اور اعمال میں اگر فسق اور فجور آ جائے تو وہ اپنی جگہ ہے. تو احترام سادات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اور اس ضمن میں تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے، بڑے بڑے مشائخ کے واقعات ملتے ہیں. اور خاص طور پر ایک شخص نے مسلمان اور عالم ہونے کے باوجود جب ادب نہیں کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو شرف عطا فرمایا اپنی زیارت کا خواب میں،
تو اس کو بیٹھنے کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم نے مطلب میرے آل سے ثبوت مانگا تھا، تو میں بھی تم کو اپنی مجلس میں آنے کے لیے اس بات کا ثبوت مانگتا ہوں، یا میرا یہ محافظ یا کوئی صحابی جو بھی گارڈ بن کر کھڑا ہے تو وہ ثبوت مانگ رہا ہے کہ سند لاؤ، اس مجلس میں بیٹھنے کی سند کیا ہے۔ تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بھی کسی آل رسول سے اس کے نسبی تعلق کی سند مانگی تھی کہ تمہارا شجر نسب وہاں تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو ایک مرتبہ جب کسی سید زادے کو اپنے یہاں مجلس میں انہوں نے نہیں بلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ احمد رضا تم نے یہ کیا کیا کہ میرے ایک خاندان کے ایک بچے کو تم نے دعوت صرف فسق اور فجور کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو بالکل وہ تبرک لے کر کے جو تبرک تھا ننگے پیر اور گھٹنے کے بل کیسی مثال قائم کی، گھٹنے کے بل وہاں پہنچے، کیسی مثال قائم کی ہم جیسے لوگوں کی۔ اچھا یہ تو حکم ان کے لیے کہ جو سید ایک سوال ایک کالر بھی ہے، وہ شخص جس کے سید ہونے کا میں خود گواہ ہوں اس معنی میں کہ میں نے اسے خود سید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک کالر پہلے شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ سر محمد اقبال عرض کر رہا ہوں اٹلی سے نا۔ جی اقبال صاحب فرمائیے۔ میں نے 2 سوال کرنے ہیں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں وہ ان کے نام پوچھنے، اور دوسرا جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے کتنے تھے ان کے نام پوچھنے۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ کا یہ ایک ذوق ہے کہ ہم اس سوالوں کے جواب دیں، ممکن ہوا تو انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی حضرت نے بھی بڑی خوبصورت بات اسی حوالے سے متعدد علماء کے حوالے سید نہیں تھا لیکن سید بن گیا، میں اس طرف آتا ہوں۔ دیکھیے تو پھر میں تحقیق کا مجھے حق نہیں ہے؟ فسق و فجور کی طرف میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فسق و فجور یا اعمال میں کوتاہی کی بنا پر ادب تو اس کا باقی رہے گا، جس طرح حضرت نے فرمایا بڑا خوبصورت انداز میں کہ نسب کی شرافت اس کی زائل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سید ہے، ہاشمی ہے، اور وہ نسبی اعتبار سے عالی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک شخص ہے جو حسبی اعتبار سے بہت بڑا رتبہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ درجہ کس کا دیا جائے گا؟ تو وہ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا ہے۔ ذرا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں، آپ کا رتبہ ان سے بڑا ہے، اور رتبہ بڑا ہے تو میں ذرا ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں کہیں وہ مشوش نہ ہو جائے، جو آیت پڑھی نا آپ نے کہ الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے دینی خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن اپنے قرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں، تو یہاں پر حضرت علامہ ابو الحیان الاندلسی نے بحر المحیط کے اندر بڑا پیارا معنی دیا ہے، فرمایا قرابت میں تو سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، قرابت ہے حضور کے ساتھ، سیدنا عمر کو بھی ہے، سیدنا عثمان کو بھی، تمام صحابہ کو ہے، اور اہل بیت کے افراد کو بھی ہے، فرمایا یہ قرابت تو ہے لیکن جہت قرابت دیکھی جائے گی، کیا بات کہ کون کس جہت کے ساتھ قرابت پا رہا ہے، تو جس جہت سے حسنین کریمین کی قرابت ہے اس کو دیکھے وہ فاروق اعظم پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ آپ ہاتھ چومنے کی بات کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، بڑھاپے کے اندر مسلم شریف کتاب الحج میں حدیث موجود ہے وہ، اور اس کا خلاصہ حضرت علامہ جامی نے لکھا ہے، فرمایا کہ نابینا ہو چکے تھے، اتنا بڑا رتبہ تھا، حضرت باقر تابی تھے اور آپ نے گر کر ان کے پاؤں کو چوما ہے۔ کیا بات! حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سواری لائی اور ان کے پاس پیش کی، تو فرمایا تم اہل رسول ہو، یعنی تم اہل بیت میں سے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا ہمیں علماء کا ادب کرنے کے لیے یہی کہا گیا ہے، تو زید بن ثابت جن کا رتبہ بہت بڑا تھا وہ جھکے اور ان کے ہاتھ چوم لیا، فرمایا ہمیں نبی کی اولاد کا ادب کرنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے۔ کیا بات! کیا بات! اور یہ جو دوسرا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سید ہو گیا، سید ہو گیا، یہ بھی تو بیماری ہے نا آج کل۔ اگر دیکھیے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے اپنا نام سید لکھ دیا اور اس کے والد کے لیے یا جو لوگ اس کو جانتے ہیں یا اس کے خاندان کو جانتے ہیں کہ وہ جناب سید نہیں تھے، اب وہ سید لکھنے لگ گئے ہیں، تو اگر باقاعدہ ایسا طریقہ ہے اور ایسا ہوا ہے اور واقعی میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں مشاہدہ ہوا، اللہ میں یہ بیماری آہستہ آہستہ لگتی ہے، پہلے شاہ سے لگتی ہے کہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بخاری شریف کی کہ جان بوجھ کر کوئی اگر اپنا نسب بدلے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، استغفر اللہ، اور اس پر بعض حدیث میں تو یہ کہ جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے، استغفر اللہ، کہ جو اپنی اور یہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے اور اپنی نسب کو تبدیل کر رہا ہے، تو یہ بہت گھنونا عمل ہے، اپنے ماں باپ کو بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر بھی بہتان باندھ رہا ہے۔ اور صرف سید کے لیے نہیں، قبلہ صبری صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا جو صدیقی لکھتے ہیں، جو عثمانی لکھتے ہیں، تو یہ علاقے کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کسی علاقے میں صدیقی وہی لوگ لکھتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں، ٹھیک،
کسی علاقے میں عثمانی وہی لوگ لکھتے ہیں جو سیدنا عثمان غنی کی اولاد ہیں، کسی علاقے میں علوی وہی لوگ لکھتے ہیں، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ صدیقی بس وہ ایسی محبت میں لکھ رہا ہے اور وہاں پر نسب کا زیادہ غلبہ نہیں ہوتا، تو وہاں تو کچھ گنجائش نکلتی ہے، لیکن ایک شخص سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے، اس نسبت سے وہ صدیقی لکھتا ہے، تو یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے، تو یہ طریقہ بھی اس کے لیے کرنا حرام ہے کہ وہ نسب کی طرف اگر اشارہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اپنے نسب کو تبدیل کرے. اور بسا اوقات تو یوں بھی ہوا کہ پیر صاحب سید تھے، ان کے کچھ رشتہ دار تھے اور وہ غیر سید تھے، وہ کسی اور جناب جو ہے نسب سے تعلق تھا، لیکن پیر صاحب قبر میں تشریف لے گئے، اب مزار موجود ہے، مزاروں کے خدمت کے لیے تو جناب انہوں نے کہا جی اب لوگ میری تعظیم کیسی کریں، تو انہوں نے پھر اپنا نام لکھ لیا جی سید فلاں سید فلاں. انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب کا نام تو سید نہیں تھا، شناختی کارڈ میں آپ کا سید نہیں ہے، اور آپ کے والد صاحب کو تو ہم نے خود دیکھا، تو اس پر لڑائی جھگڑے کی فضا بن جاتی ہے. تو میں چاہوں گا اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ اس میں بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی. یہ بات بہت دور چلی جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ ایک جملے کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے پھر اس کے بعد جو میرا اگلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو یہ تک کہا گیا نا کہ اگر ماں سید ہے اور باپ غیر سید ہے تو اولاد سید نہیں ہو سکتی ہے کہ ماں کے نسب سے نہیں ہوگی، باپ کے نسب سے ہوگی. ٹھیک ہے یہ بات. دوسرے سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت اور مودت، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں امام حسین؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ امام حسین جب آتے ہیں تو آپ اپنی زبان چساتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم کیا ادب کر سکتے ہیں، ہم کیا احترام کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. ابھی علامہ صاحب نے 2-3 مثالیں تو دے دیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں وہ حدیث روایت ہے کہ جب وہ ممبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہوئے تو امام حسن نے آ کر کے یہ فرمایا کہ ہٹو، یہ ممبر جو ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ممبر جو ہے یہ میرے باپ کا، میرے نانا کا ممبر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسی ہی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، میرا یہ بیٹا سید، جی ہاں سید ہے، اور میرا یہ بیٹا سید، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان جو ہے صلح کرا دے گا. کیا بات. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. تاریخ عشق ساز کے عنوان سلام لو. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر شہدائے کربلا، خصوصی پروگرام جو لائیو پیش کیا جا رہا ہے. آپ کے سوالوں کے جواب 3 ہمارے مہمان کالرز تھے جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ان کے جوابات لیتے ہیں. علامہ صاحب جی وہ 4 بیٹیوں کا ذکر. جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، اور پھر ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ، پھر ان سے بعد میں سیدہ ام کلثوم، اور پھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ تعالی علیہ. ٹھیک. اور باقی سوال جو تھے اس میں غالباً ایک سوال انہوں نے وہ کیا تھا کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے، تو ان کے صاحبزادگان میں امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین، اور ایک جو واقع کربلا کے حوالے سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت محسن کی جو روایت ہے، کیا میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ 2 واقعات کی طرف چلا گیا تھا ایک ساتھ، تو کچھ خلط ملط ہو رہا تھا. تو حضرت محسن کی جو بات ملتی ہے کہ وہ بھی مدینہ المنورہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فوراً ہی جو ہے ان کی وفات بھی ہو گئی، اور اس کے ضمن میں اگر کوئی حادثاتی طور پر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بعض لوگوں نے بیان کیے کتابوں میں، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا اس کی طرف قطعی طور پر کوئی میلان نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں، حضرت محمد بن حنفیہ بھی مولا علی کے بیٹے. ہاں حضرت محمد بن حنفیہ بھی ہیں. اب یہ
یعنی کسی صاحبزادے کا علوی ہونا وہ الگ بات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہیں جنت ہے، کے بطن سے تو یہ 3 ہیں، اور باقی جو ہیں تو اس طرح تو 18 بیٹے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ 18 بیٹے ہیں، اور ان کے بھی بڑے خوبصورت بڑے پیارے پیارے باکمال نام ہیں، حضرت حضرت عباس ابو علمدار بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، جی ہاں، اور حضرت عمر بھی 2 ہیں، ایک حضرت عمر ہیں، ایک حضرت عمر اطرف ہیں، اور پھر حضرت عثمان ہیں، ٹھیک، تو بہت سارے باہمی ربط جو محبت کا تعلق ہے، میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے تو سنا ہے، ہم کیا محبت کر سکتے ہیں آل رسول سے جو صحابہ کرتے ہوں گے؟ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو محبت ہے، جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد حضرت مولا کائنات اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں شخصیات جب آئیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس انداز میں ان کا سارا مسئلہ سنا اور اس کے بعد جس محبت اور تعظیم کے ساتھ ان کو رخصت کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بہت خوش ہوئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ فضائل اہل بیت بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ صلح کرنا اور ان کے ساتھ محبت و تعظیم کے ساتھ پیش آنا اپنی اولاد کے ساتھ تعظیم پیش آنے سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے حوالے سے جس طرح کے ذکر کیا گیا، یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کے لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مال غنیمت آئی ہے اور وہ چیزیں تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین نے ایک چیز کا مطالبہ فرمایا، دوسری چیز کا مطالبہ فرمایا، تیسری چیز کا مطالبہ فرمایا، تو جب عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے جو سیدنا عمر کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں اور سرکار کے صحابی بھی ہیں، تو انہوں نے یوں ہی مزاحن کہا کہ یہ بھی حسین کو دے دو گے، یہ بھی حسین کو دے دو گے، یہ بھی حسین کو دے دو گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بڑی مدبر شخصیت ہے لیکن نسبتوں کا بڑا احترام، اس میں آپ پر ایک کیفیت محبت اور جذبات کی طاری ہوتی ہے، سر سے امامہ اتارتے ہیں، اور عرب کا ایک لہجہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، تو یہ عمر کے سر پر جو بال ہو گئے ہیں اللہ، یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے۔ کیا بات! تو یہ بھی جو ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو گہرا ربط ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سر یہ تو حسنین کریمین ہیں جن کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ وہ آئے، ان کو آپ نے 3500 درہم دی، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ نے 3000 درہم دی۔ وہ کھڑے ہو گئے سامنے، کہا والد سمجھ کر نہیں، امیر المومنین سمجھ کے سوال کر رہا ہوں آپ سے، لما فضلت علیہ اسامہ، مجھ پر آپ نے اسامہ کو کیوں فضیلت دی؟ انہوں نے نہ سرکار کے ساتھ کوئی غزوہ لڑا ہے، نہ سرکار کے ساتھ کسی غزوے کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سن، اس کا باپ جو زید ہے نا، وہ حب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیک، اور یہ جو اسامہ ہے احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک، اس کا باپ جو تھا وہ تیرے باپ سے زیادہ حضور کا محبوب تھا، واہ سبحان اللہ، اور یہ بیٹا جو ہے یہ میرے بیٹے سے زیادہ حضور کا محبوب تھا، لہٰذا میں اپنی نسبتوں کو حضور کی نسبتوں پر قربان کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ جو داتا علی حجویری نے کلیئر کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سے بڑا رتبہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے، ٹھیک، واہ، لیکن اس کے باوجود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زید جو تھا، اے عبداللہ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کا محبوب تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو داتا علی حجوی فرماتے ہیں یہ محبت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے کہ اپنے بہت کو وہ تھوڑا سمجھے اور محبوب کے تھوڑے کو وہ بہت زیادہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس وقت کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے کہ جو اس باہمی محبت کو، جو احترام کا رشتہ تھا، جو الفت اور چاہت اور مودت کا رشتہ تھا، وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش اسی دور میں شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جیسے جیسے دور آگے پڑتا چلا گیا یہ بڑھتی چلی گئی؟ جہاں بتدریج اس میں ایسا ہوا، اصل میں ایک بڑی عجیب سوچ کچھ ملت اسلامیہ کے افراد میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر سوسائٹی میں کچھ طبقات ہوتے ہیں، اسٹیٹس ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرات اہل بیت کوئی الگ ایک طبقہ ہے، اور حضرات صحابہ اکرام یہ بالکل ان سے جدا کوئی الگ طبقہ ہے، اور ان کے درمیان جب طبقاتی خلیج حائل کر دی جائے تو یہ بالکل الگ ہیں، معلوم ہوا دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں تو وہ دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں رہی۔ جیسے ابھی حضرت علامہ صاحب نے بہت ساری مثالیں دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنے بیٹے سے ملنا پسند نہیں کرتے دفتری کاموں کے دوران، اور امام حسن مجتبیٰ واپس چلے جائیں تو ننگے پیر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ وہ عمر کا بیٹا تھا اور تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، تم دفتری کاموں میں آ سکتے ہو اور آواز دیے بغیر آ سکتے ہو۔ تو یہ محبت بلا شبہ ان کے درمیان رہی، اور بہت اچھے روابط صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان رہے ہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکثر اہل بیت
پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کسی بھی جانب سے ہوا اور کسی بھی نوعیت کا ہوا تو انہوں نے تو دفاع بھی کیا ہے. جیسے وہ یہودی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی فتوحات کے حوالے سے خیبر کے موقع پر اس نے کہا کہ علی تمہارا کوئی کمال نہیں تھا, میں نے تو حساب کتاب لگایا تھا تو نجومی تھا. اس نے کہا ہر ٹھوس چیز اور کثیف چیز نرم ہو جاتی ہے, تم نے اس نرمی سے فائدہ اٹھا کر کے اسلام کے پرچم کو اس چٹان میں گاڑ دیا تھا. حضرت علی مسواک فرما رہے تھے اور وضو کر رہے تھے تو اس پتھر پر ہی بیٹھے تھے, مسواک کو مٹھی میں لیا اور اسی پتھر میں گاڑ دیا. اور تو وہ پھر حساب لگانے لگا یہودی, کہنے لگا اب بھی وہ نرم چیزیں ہو گئی ہیں اس لیے تم نے فائدہ اٹھا لیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے, تشریف لائے اور یہودی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دھکا دیا اور فرمایا کہ تو جب بھی حساب لگائے گا تو یہی حساب نکلے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت علی کے ہاتھ میں دے دیا. کیا بات. اگر ہم محبت کی بات کریں تو محبت کا رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے. یہ ذکر آیا کہ اہل بیت کا احترام, اس نسب کا احترام صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کو شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. سرکار کی آل نے, اہل بیت نے کس طرح سے صحابہ کرام سے محبت کی ہے اور ان کا احترام کیا ہے. دیکھیں باقاعدہ اپنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے احوال میں کثرت روایتیں ہیں. امام باقر کے احوال میں جو ہے وہ کثرت روایتیں موجود ہیں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں فیصلوں کی طرف تائید فرماتے اور فرماتے یہ حضرت صدیق نے یہ فیصلہ فرمایا, حضرت صدیق نے یہ فیصلہ فرمایا. جس طرح کہ آپ خود دیکھیے کہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر, تہذیب التہذیب کے اندر, اسماء الرجال کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی نے تو مجھے ایک دفعہ جنا ہے اور ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے. کیا بات. تو یہ اپنے نانا اور اپنی نانی کی طرف اشارہ کر کے شاہ فرماتے ہیں اور صدیق لفظ سے استعمال فرماتے ہیں. تو یہ دیکھیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے ترجمان ہیں اور سب سے بڑے ترجمان ہیں اہل بیت کے, تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین کی جو سب سے بڑی منقبت ہے وہ یہ ہے, یہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تبع تابعین میں شمار ہوتا ہے. حسنین وہ ہیں جو صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. جی ہاں. اور یہاں پر ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں, بعض لوگ شاید یہ نہ سمجھے کہ 8 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ, یعنی اگر آپ کے پاس اگر کوئی 5 سال کا بچہ آ کر بیٹھے اور آپ کو کوئی مرید بعد میں کہے کہ جناب صابری صاحب کی خدمت میں یہ 5 سال کا ساتھی ہے, تو لوگ کہیں گے یہ تو ان کی توہین ہے کہ جناب صابری صاحب کا یہ مقام تھا کہ 5 سال کا بچہ ان کا ساتھی بن جائے. تو اس قسم کے شبہات نہیں پیش کیے جا سکتے, اس لیے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ منبع فضیلت ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے نخبۃ الفکر کے اندر صحابی کی تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے کہ نظرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, اور نظرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا حضور نے اس کو دیکھا ہو. کیا بات. حضور نے بھی جس کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. کیا بات. اور جسے آپ جیسا فرما رہے کاندھے پر بٹھایا اور یہ شرف عطا فرمایا, تو ان کی صحابیت کا کیا کہنا ہے. کیا بات. بہت شکریہ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کا, بہت شکریہ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا, بہت شکریہ دونوں. آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, بات وہی ہے کہ ہم نے تو صرف سنا ہے اہل بیت اطہار کی, اہل بیت کی جس طرح شان, جس طرح فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایات سنی ہیں, وہ احادیث مبارکہ سنی ہیں, اقوال سنے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں کتابوں میں ملتے ہیں. بہت اثر ہوتا ہے اس کا, لیکن اس سے بہت بڑھ کر اثر تب ہوتا ہے کہ جب خود کوئی دیکھ لیتا ہے. عین الیقین کی حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس محبت کو دیکھا ہے. محبت کیسی محبت کہ امام حسن اور امام حسین آ جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے لیے پشت پر سوار ہو جائیں تو سجدہ طویل کر دیا کرتے. کیا صحابہ کرام اس محبت کے عالم کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پشت پر سوار کیا ہوگا حسین کو تو کیا صحابہ کرام دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اور جو انداز صحابہ کرام نے اپنایا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلام ہے فاروق اعظم کو, غزوے سے لوٹے ہیں, مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, سب کو 500 درہم دیے جا رہے ہیں. حسنین کریمین تشریف لائے, آپ نے 1000 درہم دیے. حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے, عرض کیا کہ امیر المومنین ہم سب کو 500 درہم, انہیں 1000 درہم. آپ جلال میں آ گئے, فرمایا کوئی ایک بھی رشتہ تمہارے پاس حسنین کریمین جیسا ہے؟ ان جیسا باپ لے آؤ, ان جیسا نانا لے آؤ, ان جیسی نانی لے آؤ, ان جیسی ماں لے آؤ. ایک بھی رشتہ
اگر ان جیسا لے آؤ گے خدا کی قسم عمر تمہیں بھی 1000 درہم دے گا۔ تو محبت کا یہ انداز مہر وجدانی صاحب نے، آج بھی میں ان کی ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں آج کے موضوع کے تعلق سے۔ عہد حاضر کے بہت بڑے شاعر مہر وجدانی صاحب نے یہ بہت خوبصورت کلام لکھا ہے کہ اصحاب نبی کرتے تھے آپس میں محبت، تاریخ یہ کہتی ہے مثالی تھی اخوت، ایک دوسرے کا اتنا ادب کرتے تھے وہ لوگ، دوران تکلم بھی وہ کرتے نہ تھے سبقت، اور اخلاق حمیدہ کی تصاویر تھے وہ لوگ، اللہ کے محبوب سے ان کو جو تھی نسبت، اور دنیا کے ہر ایک رشتے سے اصحاب نبی کو، دنیا کے ہر ایک رشتے سے اصحاب نبی کو محبوب تھی اللہ کے محبوب کی عطرت، ابو بکر ہوں، فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، ان سب کو بہت آل نبی سے تھی محبت، اور تاریخ سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ حسنین کریمین سے کرتے تھے محبت، اور سب ہی کو تو محبوب نواسی و نواسے، سب ہی کو تھے محبوب نواسی و نواسے، وہ سب کے تھے اللہ کے محبوب کی عطرت، اور کل ظلم و ستم آل نبی پہ جو ہوا تھا، ہے آج بھی افسردہ و غمگین یہ امت، اور آندھی جو چلی ظلم کے میدان وغا میں، آندھی جو چلی ظلم کی میدان وغا میں، اس گرد میں روپوش ہوا مہر رسالت، تاریخ یہ کہتی ہے مثالی تھی اخوت۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام سے میں اب اجازت چاہوں گا، اور کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اسی وقت 7:30 بجے رات پاکستانی وقت کے مطابق ایک مرتبہ پھر آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی سیریز میں ذکر شہداء کربلا میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ تاریخ عشق ساز کی عنوان سلام لو، تاریخ عشق ساز کی